شخص نے کسی ایک انسان کو، ایک نفس کو، نفس واحد کو اگر قتل کر دیا تو وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کا قاتل ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم۔ ایک انسانیت کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے اگر ہم مسائل کا استنباط کریں تو بہت سے مسئلے نکلتے ہیں۔ احترام انسانیت ہمیں یہ بھی سکھلاتی ہے، قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی شخص کو اس کی ماں کی گالی دے رہے ہیں تو ہم صرف ایک انسان کو اس کی ماں کی گالی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی ماں کو ہم گالی دے رہے ہیں۔ یہ احترام بتلاتا ہے ہمیں اسلام۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور وہ روزہ بھی نفلی نہیں ہے بلکہ فرض روزہ ہے، اور روزے کا افطار ہونے کا ٹائم بھی ابھی صرف آدھا ایک گھنٹہ اگر باقی رہ گیا ہے، لیکن آپ کے پڑوس میں رہنے والا کوئی نان مومڈن، کوئی مسلمان نہیں، غیر مسلم اگر بیمار ہو گیا، اس کو آپریشن کی ضرورت ہے اور آپ کا بلڈ اس کے بلڈ سے ٹچ ہو رہا ہے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ارجنٹ مجھے خون کی ضرورت ہے، اگر نہیں دیا گیا تو یہ بچہ یا یہ آدمی آدھے گھنٹے میں مر جائے گا، ایسے موقع پر اگر صرف وہی ایک مسلمان کا خون، اس کا بلڈ اس کو بچا سکتا ہے کیونکہ وہی ڈیلی کر رہا ہے اور وہی بیچ کر رہا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے موقع پر تم اپنا بلڈ نکلواؤ۔ اگر تم خود صحت مند ہو اور تمہاری جان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا ہے تو تم اپنا بلڈ دے کر اس غیر مسلم کی جان بچاؤ۔ اور اگر اس سلسلے میں تمہیں روزہ توڑنا ہو تو روزہ توڑ دو، کیونکہ یہ 5 ml 10 ml کی بات نہیں ہے، پورا آپ کو 200-300 ml بلڈ دینا پڑ رہا ہے، چکر آ سکتے ہیں، غشی آ سکتی ہے۔ ایسے میں اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو توڑ دو، کیونکہ روزے کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن اگر وہ مر گیا تو پھر اس کو دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی ہے، اس کی جان بچانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات کہ اگر تمہاری جان، اگر تمہارے بلڈ سے کسی کی جان بچ رہی ہے تو اپنا بلڈ دے کر اس غیر مسلم کی جان بچاؤ۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اپنا بلڈ دے کر اس کی جان بچاؤ۔ اگر روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو روزہ توڑ دو۔